نہیں ہوتی, اسے وہ عمر قید ہو سکتی ہے, جرمانے ہو سکتے ہیں. تو یہ قانون کے کچھ حصے ہیں جن کی تشریح ہوئی ہے. ایک ہے کہ متعمدن, اب آمدن کس نے قتل کیا, اس کی کون ڈیفینیشن کرے, سمجھ آ رہی ہے نا. عدالت کا یہی کام ہے, وہ تو جھوٹ بولے گا, سمجھے. اب جس بندے نے اپنے پسٹل میں میگزین بھر کے ہاتھ لگا کے بیٹھ کے کسی کو قتل کیا ہے, وہ کیا کہہ سکتا ہے کہ میں نے آمدن نہیں کیا؟ وہ میں نے آپ کو صورتحال بتا دی کہ جاتے ہوئے اینٹ لگ گئی, جاتے ہوئے بندہ پھسل گیا, یا جاتے ہوئے کسی نے کوئی حتیٰ کہ جہاں تک بھی ہے کسی نے کنواں کھودا ہوا تھا اور اس میں گر کے کوئی بندہ مر گیا. اب وہ جو کنویں کا مالک ہے اس کی ذمہ داری تھی کہ اس پر دیوار کرتا, اس کی ذمہ داری تھی اس کو سیفٹی دیتا, لیکن اس نے یہ کام نہیں کیے, میسر نہیں کی, سیفٹی میسر نہیں دیے, تو اس پر ضروری ہے کہ وہ دیت دے. کنواں اس پر پتہ نہیں کب کھودا, سمجھ آ رہی ہے, اس میں پانی بھر گیا ہے تو ضروری ہے. اسی طرح آپ دیکھیں بارشیں ہوتی ہیں, گٹر کھلے ہوتے ہیں, بچے مر جاتے ہیں, بندے گر کے مر جاتے ہیں, کون ذمہ دار ہے؟ بھائی ٹھیک ہے, بادشاہ والوں نے قتل نہیں کیا, سمجھ آ رہی, اس نے دھکا نہیں دیا, لیکن وہ ذمہ دار تو تھا اس کو کور کرنے کا کہ نہیں تھا, اس کی ذمہ داری تھی, اس نے ذمہ داری پوری نہیں کی, لہذا اس کو دیت دینی چاہیے. اسلام یہ کہتا ہے, حدیث اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ حدیث بیان کریں, میں نے ایک خلاصہ بیان کر دیا کہ جس وجہ کی سبب جو بنا, بے شک اس میں اس کا ارادہ نہیں تھا, اگر وہ سبب بنا ہے تو وہ اس کو دیت دے گا, اس کے لیے ضروری ہے. اب جس شخص نے آمدن قتل کیا, اور پھر ہم نیچے چلتے ہیں تو ہمارے یہاں ہو رہے آمدن ہی ہو رہے ہیں نا جی, پلاننگ کی جاتی ہے, منصوبہ بندی کی جاتی ہے. اب بمبارمنٹ جو بمبار والا بمبر جو ہے اس کو ایک دن میں تو تیار نہیں کیا جاتا, نہیں نہ کیا جاتا. آپ دیکھیں ہمارا اپنا ایک ہمارا اسٹوڈنٹ 13 جون کو وہ لاپتہ ہوا, رزلٹ لے کے گیا. اب ہوا یہ, آپ بھی پیرنٹ ہیں, میں وہاں بھی کہتا رہتا ہوں, پیرنٹ کچھ سمجھاتے رہتے ہیں, لیکن ہم کہیں نہ کہیں غلطی کرتے ہیں تو مس ہیپ ہوتا ہے, یاد رکھیں. ہوا کیا کہ وہ ڈرائیور نے اس کو گھر سے 3 گھر پیچھے اتارا, صرف ادھر جانے کی بجائے, سمجھ آ رہی ہے نا, کہ میں ادھر جاؤں پر چکر لگا کے آنا پڑے گا, گاڑی اوپر سے لانی پڑے گی. اس بچے کو اتار دیا, وہ گھر نہیں پہنچا, 3 گھر پیچھے ہے, وہیں سے گاڑی آئی اس کو کڈنیپ کر دی. نظر کریں. اور میں نے اپنے وہاں دیکھا کہ جیل روڈ پر رکشے والے نے بچے کو اتار دیے ہمارے اسکول کے. اب میں نے ان بچوں کو بلوا دیا بعد میں نے کبھی آپ وہاں کیوں اترے تھے, ان کے پیرنٹس کو بلایا. جی وہ رکشے والا کہتا ہے جی میں ادھر سے گورنمنٹ کالج ویمن کالج سے چکر لگا کر آؤں گا تو مجھے دیکھ. میں نے کہا بھی تمہیں کوئی کڈنیپ کر کے لے جائے, خدا نہ خاصا سڑک عبور کر رہے ہیں, بیگ آپ کے پاس ہے, ہٹ ہو جاتا ہے, ماں باپ کیا کہیں گے جی ہم نے تو اسکول بھیجا ہے. خدا رہا ہمارے بھی آپ کے بھی بچے جاتے ہیں, رکشے والوں کو وین والے کو کہیں گے وہ اسکول میں اینٹر کر کے آئے, اور ہمارے بچے کو گھر میں اینٹر کر کے جائے. تو میرا خیال ہے احتیاط ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا. ابھی چند دن ہوئے ہیں, وہ بچہ بیچارہ واپس آیا 3 مہینے کے بعد, راول پنڈی قرضوں کے پوچھنے لے جا رہے تھے وزیرستان, اور اس بچے کی حالت غیر ہے, پتہ نہیں کتنے انجیکشن کتنی دوائیاں ادھر میں نہیں ہے. آپ اسے کو بمبار بنا سکے نہ بنا سکے, بنا دے, احتیاط کیا کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا جس کو بھیجا جاتا ہے بمبار سیوسائڈ بمبر بنا کر, یا جس کو یہ ٹارگیٹ دیا جاتا ہے تو انہیں اس کو قتل کرنا ہے, جو کرایہ کا قاتل ہے, یاد رکھیں یہ ساری صورتحال آمدن قتل کرنے کی ہیں. تو اللہ نے فرمایا جس نے آمدن قتل کیا مسلمان کو, اب وہ کرے گا کس لیے بھائی؟ اگر تو اس نے قتل کیا ہے تو وہ تو جائز ہے, کیا خیال ہے؟ پھر آپ نے ایک بندے نے قاتل ہے کسی کا, تو قاتل کو ہی قتل کرنا ہے نا, دور جہالت کی طرح نہیں کہ اس کے بھائی کو قتل کر دو, اس کے باپ کو قتل کر دو, اس کی ماں پر تشدد کرے, اس کی بہن کو قتل کر دو, اس کے ماموں کو قتل کر دے. نہیں, جو قاتل ہے اسی کو کرنا ہے, دوسرے کو نہیں کرنا. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آمدن اس نے کسی کو دنیا کے لیے قتل کیا ہے, پیسے کے لیے قتل کیا ہے. جہاں تو لوگ اس لیے زہر دے دیتے ہیں کہ ان کا بچہ ہمارے بچے سے انٹیلیجنٹ ہو. میں نے ایسی صورتحال بھی آ جاتی جلدی حسد, کیونکہ حسد بڑی بری چیز ہے. وہ بچے کو دوسرے بچے کو, رشتے داروں کے بچے کو, ہمسایوں کے بچے کو یہ فرق کیوں آتا ہے؟ اس کو جناب کوئی ایسی چیز دے دی, تو میڈیسن دے دی, تو زہر دے دیا تاکہ اس سے اس کا دماغ موت ہو جائے. تو یہ جب بندہ ایسے کام کرتا ہے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا. اب جو ایسی صورتحال ہے آمدن قتل کرے فجزاؤہ جہنم, فرمایا اس کی جزا جہنم.
وہ جہنمی ہے، مت سمجھے کہ وہ جنتی جا رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب یہ وہ آگے ہیں جو بتانی چاہیے، جو لوگوں کی تربیت کے لیے ہونی چاہیے، اور جہنم میں، اور آگے فرمایا خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اب جہنم کس کے لیے ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ کافر کے لیے۔ مسلمان کے لیے تو اپنی جہنم نہیں ہے، اس کو سزا ملے گی، وہ وہاں رہے گا، جب اس کے گناہوں کا کفارہ پورا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کروا دے گا۔ لیکن کیا فرمایا کہ جس شخص نے متعمداً قتل کیا کسی مومن کو، وہ قاتل بے شک نمازی ہے، بے شک حاجی ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک کنسپٹ ہے، حج کر کے آئے جناب پچھلے گناہ معاف، ایسے ہی ہے نا؟ کراچی میں آتے ہی اب وہ 2-4 کھڑکا لو جناب، یہ نہیں ہے تصور، یاد رکھیں وہ حج ایسی ہے کہ پھر نقصان بھی کسی کا ہونا چاہیے، پھر بندہ جو ہے زندگی ایسے گزارے جیسے اس نے وہاں وہ کام کیے ہیں۔ تو ہمارے یہاں ان چیزوں کا بھی کانسیپٹ جو ہے وہ غلط ہے۔ تو فرمایا اس کی جزا جہنم ہے۔ اب دیکھیں، اب اس کی بڑی تشریحات آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی دوسرے حال آج کل جو مارا جا رہا ہے وہ یہی مارے جا رہے ہیں نا کہ یہ ہمارے مقصد ہمارے مسلک کا نہیں ہے، مار دو، ایسے ہی سیاسی فساد کرا دو، ان کو مار دو، بھائی مومن مسلمان تو ہیں، اور اگر عملاً قتل کیا تو سزا کیا ہے؟ جہنم ہے، اور ابدی جہنم ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کی نمازیں بھی ضائع، اس کی حج بھی ضائع، اس کے روزے بھی، جتنے اس نے عبادات اللہ کے لیے کی تھی، ایک مسلمان کو آمدن قتل کرنے سے وہ ساری کی ساری ضبط ہو گئی، حفظ ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ اور اس پر وہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آج مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ ایک بندہ زندگی بھر نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور وہ کوئی ایک ایسا عمل کرتا ہے جس سے زندگی بھر کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اب اگر کسی حاجی نمازی پارسا بندے نے زندگی کے آخری ایام میں یا کبھی بھی ایک ایسے بندے کو قتل کر دیا جو ناحق تھا اور مومن تھا، کیا اس کی وہ عبادات رہیں گی؟ قرآن کی نص سے ثابت ہو گیا کہ وہ بندہ جہنمی ہے اور ابدی جہنمی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایسا شخص کہ جس نے زندگی بھر گناہ کیے، جہنم کے اور اس کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ گیا، اس نے کوئی ایسی نیکی کی کہ جس سے کیا ہو گیا، اس کے وہ گناہ نیکیوں سیئات میں بدل، سیئات حسنات میں بدل گئی اور وہ جنت میں چلا گیا۔ اور اس کی بڑی مثالیں آج اس میں ہیں کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسی عورت جس نے صرف ایک کتے کے بچے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کے ساتھ کا سارے گناہ معاف کر دیا۔ اب نیکی انسان سے نہیں کی، اگر ہم انسان سے نیکی کریں تو اس کا کتنا اجر ملے گا، کتنا ہمارا خدا خوش ہوگا۔ تو ہم یہ اس طرف آئیں، اس نیکی اور خیر کی طرف آئیں تو پھر اچھی بات ہے۔ تو فرمایا اس کی جزا جہنم ہے، بالغ فیہا۔ اب اس کے بعد وہ غضب اللہ ہو رہی ہے، اللہ اس پر غضبناک ہوگا، اللہ اس پر غصہ آئے، غضب آئے گا۔ اور جس پر اللہ کو غضب آئے وہ بچ سکتا ہے؟ وہ دنیا میں تو بے شک اپنے اوپر ایک حصار لے کے چلے، دنیا میں تو سیکیورٹی لے کے چلے، لیکن وہ اللہ کے غضب سے بچ سکتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو کرتوتیں جب یاد آتی ہیں تو پھر یہ کہہ دیتے ہیں میں نے وصیت میں کہہ دیا ہے میں قتل ہو جاؤں گا، کیونکہ پتا ہے میں خود قاتل ہوں، میں نے خود پتہ نہیں کتنے معصوم لوگوں کو مارا ہوا ہے، اس لیے کہتے ہیں میں نے بتا دیا ہے کہ میں بھی قتل کر دیا جاؤں گا۔ انجام نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ انسان ہے بڑی بری چیز، یہ مانتا نہیں، یہ مانتا اگر مان جائے تو کتنا ختم ہوگا، یہ مانتا نہیں ہے جب تک اس کے پاس وہ چیز ہے وہ نہیں مانتا۔ ہاں، فرعونیت کی سوچ یہ ہے کہ جب ڈوبنے لگتا ہے، مرنے لگتا ہے، جب فرشتہ اجل نظر آتا ہے تو پھر کہتا ہے آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں پھر موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ فرعون کی بات کرو، ڈوبتے ہوئے جب ڈوبنے لگتا ہے موت سامنے آ جاتی ہے تو پھر توبہ کرتا ہے، اس لیے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب فرشتہ اجل سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کو تو نظر آ رہا ہوتا ہے نا جو مر رہا ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ دوسروں کو نہیں نظر آتا، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، تو پھر اس وقت وہ توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کا غضب اس سے کوئی چیز اس کو بچا نہیں کرتی۔ دو چیزیں ہوگی، وَلَعَنَهُ، پھر اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ کتنے گناہ، کتنا عذاب ہو گیا، جہنم اپنی مل گئی، ایک مسلمان کو عملاً قتل کیا ہے، اور جو جناب ایک ہی حلے میں 50 کو مار دیتا ہے،
100 बार देता है। हर रोज आप सुन रहे हैं, हर रोज आप देख रहे हैं, दिल खून के आंसू होता है। और फिर फरमाया उसके लिए उस पर लानत है, तो आज का लोग अज़ाब अज़ीमा, और उसके लिए बहुत बड़ा अज़ाब अल्लाह ने तैयार कर। इतनी बातें, इतनी सजा किसी और गुनाह पर भी है नहीं। अब कुरान पढ़े, किसी और गुनाह पर है इतनी बड़ी सजा कि जहन्नम लाजमी हो जाए, अबदी हो जाए, और फिर अल्लाह का गज़ब हो जाए, और फिर अल्लाह की लानत उस शख्स पर हो जाए। जब तक दुनिया रहनी है उस पर लानत होगी, और फिर क़यामत के दिन बाद का लहू अज़ाब अज़ीमा, उसके लिए दर्दनाक बहुत बड़ा अज़ाब अल्लाह ने तैयार कर रखा है। तो खुदारा हम क्या कर सकते हैं? हम ये बातें बता ही सकते हैं ना। अल्लाह ताला हमें किसी भी कबीरा गुनाह से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, और कुरान मजीद के जो ये अहकामात हैं इनको हमें मुआशरे के अंदर फैलाने की तौफीक अता फरमाए। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار